الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الصادقين أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام معزز علماء کرام اور میرے دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے مہینے میں ہمیں دو چیزیں عطا فرمائی۔ بہت مشکل مضمون کو آسان لفظوں میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک موقع تخلیہ کا، تخلیہ کا مطلب ہوتا ہے روح کو صاف کرنا، تو اللہ نے روح کو صاف کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ اور روح کو کیسے صاف کیا جاتا ہے؟ تو اللہ نے اس کے لیے روزہ عطا فرمایا کہ روزے کے ذریعے سے روح صاف ہوگی۔ اور دوسری چیز تحلیہ، ہا کے ساتھ تحلیہ، تحلیہ کہتے ہیں روح کو بھرنا۔ اب برتن صاف ہوا ہے، اب اس میں بھرو، تو اللہ نے اس روح کو بھرنے کے لیے رات کو تراویح عطا فرمائی۔ اللہ نے قرآن مجید عطا فرمایا کہ قرآن کا نور رات کو اس روح میں بھرو جس روح کو تم نے دن بھر میں صاف کیا ہے۔ آپ سوچئے کہ اللہ کا ہم گنہگاروں پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اس اللہ نے ہمیں گندی روح کو صاف کرنے کا موقع بھی عطا فرمایا اور اس روح کو بھرنے کا بھی موقع عطا فرمایا۔ اس لیے بد نصیب ہے وہ انسان جو اپنی روح کو صاف نہ کرے اور صاف کر کے اس روح میں قرآن کے نور کو نہ بھرے۔ آپ حیران ہوں گے کہ میں نے 30ویں پارے میں جو دوسری سورت ہے والنازعات غرقا، اس سورت کا انتخاب کیا۔ آخر اللہ تعالیٰ اس صورت میں کیا فرما رہے ہیں؟ قرآن سنیے اور قرآن کا مزہ لیجئے کہ اللہ کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں قسم ہے ان فرشتوں کی جو روح کو اندر ڈوب ڈوب کر کھینچتے ہیں۔ اللہ فرما رہے قسم ہے ان فرشتوں کی جو اندر ڈوب کر روح کو کھینچتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا قسم ہے ان فرشتوں کی جو گرہ کھولتے ہیں۔ بلون ہوتا ہے، بلون کے اوپر گرہ لگی ہوئی ہوتی ہے، جو جیسے ہی گرہ کھولتے ہیں تو اندر سے ہوا اٹھ کر اوپر کی طرف جاتی ہے۔ کیا سمجھا رہے میرے اللہ کہ اے میرے بندے، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تیری روح فرشتہ اندر ڈوب کر کھینچ کر نکالے، یا پھر تیری روح جس طرح ایک گرہ کھولی جاتی ہے اس طرح کھل جائے، تیری روح اوپر کی طرف اڑ جائے؟ فیصلہ تجھے کرنا ہے۔ اگر تو نے اپنی روح کو بنایا ہے، اپنی روح کو مضبوط بنایا ہے، تو جب موت کی بارڈر ہوگی تو اس وقت فرشتہ آ کر 3 بشارتیں سنائے گا۔ اگر روح بنی ہوئی ہے کہ اللہ کی رحمت کی بشارت لے لے، اللہ کی جنت کی بشارت لے لے، اللہ کی رضا کی بشارت لے لے، مسلم شریف کے الفاظ نقل کر رہا ہو، تو اب یہ روح اندر سے اچھلتی ہے کہ کب اللہ کے پاس جاؤ، تو فرشتے کو کچھ کرنا نہیں پڑتا، جس طرح گرہ کھولتے ہیں اس طرح وہ روح اچھل کر اللہ کے دربار میں پہنچ جاتی ہے۔ اور دوسری قسم اس انسان کی ہے کہ موت کے بارڈر پر اس کی روح نہیں بنی ہوئی ہے، تو فرشتہ آ کر کہتا ہے اللہ کی ناراضگی کی خبر سن، اللہ کی جہنم کی خبر سن، اللہ کی لعنت کی خبر سن،
تو وہ روح اندر جاتی ہے، گھستی ہے اندر. اب وہ فرشتہ اندر سے کھینچ کھینچ کر اس روح کو نکالتا ہے. وہ انسان تڑپتا ہے. روح کی سختی اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ وہ تڑپتا ہے. اس سے خطرناک اور کوئی سزا نہیں ہوتی. اس لیے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم اعنی علی سکرات الموت. اے اللہ، موت کے وقت جو سکرات کی حالت ہوتی ہے اور روح کو کھینچ کھینچ کر نکالا جاتا ہے، اس وقت کی سختی سے اللہ تو مجھے بچا، اس وقت میری مدد فرما. اس لیے میں اور آپ فیصلہ کریں کہ مجھے والنازعات غرقا میں شامل ہونا ہے یا والناشطات نشطا میں شامل ہونا ہے. مجھے ان لوگوں میں سے ہونا ہے کہ میری روح کی گرہ کھولی جائے گی اور روح اچھل کر اللہ کے دربار میں پہنچے گی. ایک واقعہ سناؤ اس روح کے تعلق سے کہ کیسی کیسی روحیں اس دنیا میں گزری ہیں. غزہ کے اندر ایک ڈاکٹر ہیں، ان کا نام ہے ڈاکٹر محمد، انتقال فرما گئے. بچوں کے اسپیشلسٹ تھے، المستشفیٰ للاطفال، اب تو وہ ہاسپٹل بھی توڑ دیا گیا. المستشفیٰ للاطفال کے اسپیشلسٹ تھے. اچانک ڈیوٹی پر تھے، بخار ان کو محسوس ہوا تو اپنے دوست سے کہا کہ میں آرام کے لیے جا رہا ہوں، اتنے بجے آ جاؤں گا. کہا ٹھیک ہے، آپ آرام کرنے جائیے. اب ٹائم ہوا، دوست نہیں آیا تو دوست بلانے کے لیے گیا اس کے کمرے پر جہاں وہ آرام کر رہے تھے. جا کر دیکھا دروازہ بند ہے. دروازے کو نوک کیا، اندر سے جواب نہیں ملا. 2-3 مرتبہ نوک کیا، جواب نہیں ملا. کھڑکی میں سے جھانک کر دیکھا تو پتہ چلا کہ دوست سجدے میں ہے. اب ان کے خیال میں یہ ہے کہ میرا دوست نماز پڑھ رہا ہے، نماز مکمل کرے گا، دروازہ کھولے گا. لیکن ایک وقت گزر گیا، دروازہ نہیں کھلا، کھڑکی توڑی. دوست اندر داخل ہوا، کیا دیکھتا ہے کہ مصلی بچھا ہوا ہے، میرا دوست سجدے میں ہے اور بغل میں قرآن رکھا ہوا ہے رحل پر. 13واں پارہ سورہ رعد، اس کا 3واں صفحہ، سجدے کی آیت پڑھی. دوست سجدے میں گیا اور اللہ کو پیارا ہو گیا. اللہ مجھ سے کہنا چاہتے ہیں ایسی موت چاہیے، ایسی موت چاہیے تو یہ مہینہ تم کو دیا ہوں میں نے تاکہ تمہاری موت بھی ایسی آئے کہ قرآن کی تلاوت ہو زبان پر، اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں اور اللہ اپنے پاس بلا لے. میرے بھائیو، اللہ کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے میرا اللہ. یہ میرے اللہ نے مزید اس پر انعام فرماتے ہوئے ہمیں لیلۃ القدر عطا فرمائی. لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں. اللہ کا شکر ہے اب یہ غلط فہمی دور ہوتی جا رہی ہے. ورنہ پہلے ہم جب چھوٹے تھے تو ہمارے دماغ میں یہ بٹھایا گیا تھا کہ 27 کی رات شب قدر ہے. اور کیوں؟ اس لیے کہ 27 کی رات کو بیانات ہوتے تھے تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو جس رات میں بیان ہو رہا ہے وہ رات بڑی ہے، اس رات میں رونا ہے، بیان میں شریک ہونا ہے. الحمدللہ اب یہ غلط فہمی دور ہو گئی ہے. جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے سارے مجمع کو معلوم ہے کہ لیلۃ القدر 21 سے لے کر 30 کی کوئی بھی ایک رات ہو سکتی ہے. کوئی یہ کہے کہ 21 کی ہے، کوئی کہے 23 کی ہے، کوئی کہے 25 کی ہے. غلط، حدیث کو نہیں سمجھا ہے، حدیث کو اب تک وہ نہیں سمجھا ہے. آپ حدیث پڑھیے. کسی صحابی سے حضور نے کہا 21 کو تلاش کرو، کسی صحابی سے کہا 27 کو تلاش کرو. کیوں ایسا کہا؟ کیا 21 کی رات کو شب قدر تھی اس لیے؟ کیا 27 کی رات کو شب قدر تھی اس لیے؟ نا 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 نا، اللہ اکبر. آقا پر قربان جاؤ. آقا، کوئی صحابی آ کر حضور سے سوال کرتا تو حضور اس صحابی کی زندگی کو پڑھتے، اس کی دلچسپی دیکھتے، اس کا انٹرسٹ کس میں ہے دیکھتے کہ یہ 21ویں رات میں انٹرسٹ زیادہ رکھ رہا ہے تو اس کی انٹرسٹ کے اعتبار سے، اس کی دلچسپی کے اعتبار سے حضور کہتے تم 21 میں تلاش کرو. اس لیے کہ حضور کو معلوم ہے میرا صحابی ہے،
یہ صرف 21 کو تلاش نہیں کرے گا، یہ ساری راتوں میں تلاش کرے گا، لیکن 21 میں مقدار بڑھا دے گا۔ ہم جیسے نہیں تھے صحابہ کہ ہم جیسوں سے کہہ دیا جائے کہ کل رات جمعہ کی تھی اور کل جو ہے 23ویں رات تھی تو شب قدر ہو گئی، تو اب سب بستر لپیٹ کر سو جاؤ۔ تو ہم جیسے صحابہ نہیں تھے، صحابہ کرام کو پتہ چل گیا کہ 21 کو، بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علامت بتائی، بارش میں کیچڑ میں سجدہ کیا، 21 کی رات تھی، لیکن میرے بھائیوں بتاؤ کیا حضور نے اعتکاف توڑا؟ اعتکاف ہی میں ہے، حالانکہ 21 کی رات شب قدر تھی، گزر گئی تھی، پھر بھی اعتکاف نہ توڑ کر یہ پیغام دے کر گئے ہیں کہ 10 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنا۔ اب شب قدر کو تلاش کیسے کرے؟ ہر کوئی الگ الگ بات کر رہا ہے کہ یہ کرو وہ کرو۔ میں اپنے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے آسان سا طریقہ یہ ہے کہ 5 کام کر لو۔ بولو بھائی کتنے کام کرنے ہیں؟ 5 کام۔ نمبر 1، اب تک کوتاہی ہوئی ہے، اس کوتاہی کو دور کر دو۔ نمبر 1، مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرو۔ افطاری کو مختصر کرو افطاری، جلدی سے دوڑ کر آؤ۔ 10 دن قربانی نہیں دے سکتے ہم، 10 دن کھانے پینے کی قربانی نہیں دے سکتے۔ مغرب کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں آ کر پڑھو۔ نمبر 2، عشاء کی نماز مسجد میں آ کر پڑھو۔ سنو، جہاں تراویح ہوتی ہے، علماء کہہ کر تھک گئے کہ اگر آپ کسی گھر میں یا کسی ٹیرس پر آپ تراویح پڑھ رہے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے وہاں جا کر تراویح پڑھیے۔ لیکن امت کا حال کیا ہو گیا ہے؟ نماز بھی وہاں پر ہوتی ہے، مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب گم، ختم۔ اس لیے عشاء کی نماز مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ پڑھیے، یہ دوسرا کام۔ تیسرا کام، 20 رکعت تراویح اہتمام کے ساتھ۔ ایسا نہیں کہ اب تراویح پوری ہو گئی ہے، اب علم ترا شروع ہوئی ہے تو چلو ادھر بھاگتے ہیں ادھر بھاگتے ہیں، نہیں، 20 رکعت تراویح اہتمام کے ساتھ ادا کیجیے۔ نمبر 4، یہ سارے کام آسان ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ نمبر 4، سو جائیے، سو کر اٹھ کر 2 رکعت کم از کم تہجد کی پڑھیے۔ 2 رکعت، کتنا بڑا مجمع ہے پتہ نہیں، آپ ہر ایک اپنا جائزہ لے۔ کون ہے ایسا بندہ کہ رمضان کے مہینے میں اس نے تہجد ادا نہیں کی؟ کیا منہ دکھاؤں گے ان علماء کو جو اللہ کے دربار میں کہیں گے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے میں نے فجر کی نماز پڑھی تھی؟ کیا منہ دکھاؤں گے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب وہ کہے گی کہ میں نے رات کو اللہ اکبر کہا تہجد کے لیے اور سحر کا وقت ہو گیا تو اللہ سے شکایت کی کہ اللہ تیری رات اتنی چھوٹی ہو گئی؟ آج 2 رکعت تہجد کی نماز، وہ بھی رمضان کے مہینے میں مسلم قوم نہیں پڑھ پا رہی، تعجب کی بات ہے۔ میں نے کل جائزہ لیا نوجوانوں کا، بتاؤ کس نے پڑھی؟ 60 سے 70% نوجوان تھے، انہوں نے کہا ہم نے رمضان میں تہجد نہیں پڑھی۔ افسوس یہ کیسی محبت ہے اللہ کے ساتھ۔ خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ ڈپٹی کلیکٹر تھے، ان کے اشعار ہیں، وہ اشعار آپ کو سناؤ مزہ آئے گا۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، اللہ کی محبت میں کہہ رہے ہیں، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر گھر بار سب لٹا دوں فقط کھانے دل آباد رہے۔ کہ تجھ پر سب کچھ لٹانے کا من ہو رہا ہے، کیوں؟ میں چاہتا ہوں کہ اللہ میرا دل آباد رہے۔ اب تو بس یہی ہے ایک تمنا، پہ ورد زباں رہے لا الہ الا اللہ۔ اور پھر آخر جو شعر ہے نا وہ تو عجیب ہے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ یا اللہ کیسی محبت ہوگی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی۔ تہجد میں کبھی اللہ سے کہیے تو صحیح کہ اللہ اب تو ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی ہے، اب تو میری ایک ہی چاہت ہے اللہ تو مل جائے، تیری محبت مل جائے۔
یہ سن کے ہوئے جاری آنکھوں سے میرے آنسو، یہ سن کے ہوئے جاری آنکھوں سے میرے آنسو، قسمت ہے محبت میں رونا جسے مل جائے، آقا گدا پرور سائل ہو تیرے در کا، اور تو کیا مانگو تو ہی مجھے مل جائے۔ شاعر کہہ رہے کچھ نہیں چاہیے اللہ، تو چاہیے، تو چاہیے۔ میرے بھائیو، 2 رکعت نماز تہجد کی پڑھ کر آنسو بہانے کا مزہ ایک مرتبہ دیکھ لو، ایک مرتبہ اس مزے کو چکھ لو، زندگی پر نہیں بھولو گے کہ تہجد میں اٹھ کر 2 آنسو اللہ کے سامنے بہائے تھے۔ امت کے لیے مانگو، اس وقت اپنے سے زیادہ پوری امت کے لیے مانگنے کی ضرورت ہے۔ امت پر فتنے تابڑ توڑ آئیں گے، تسلسل کے ساتھ آئیں گے۔ میرے الفاظ یاد رکھنا، یہاں کہہ کر جا رہا ہو جامع مسجد والو، یہ مت سوچنا کہ فتنے 2 سالوں میں آئیں گے۔ حضور فرما رہے، ابو داؤد شریف کی حدیث پڑھیے، کتاب الفتن پڑھیے ابو داؤد شریف کا، آپ حیران رہ جائیں گے۔ حضور نے فرمایا ہے کہ فتنے سمجھایا ہے جس طرح یہ جو تسبیح ہوتی ہے اس کا دانہ ٹوٹتا ہے تو کس طرح دانے گرتے جاتے ہیں، اس طرح فتنے تسلسل کے ساتھ آئیں گے۔ یہاں آپ انتظار کر رہے دجال کا، یہاں کیا ہوگا، یہاں سے وہاں جائیں گے کیا ہوگا۔ بنائے ہوئے بنگلوں میں رہ پاؤں گے یا نہیں رہ پاؤں گے پتہ نہیں، کہ ہمیں بھی ملک شام کی ہجرت کرنی پڑے گی۔ حضور نے کہا تھا ایک زمانہ آئے گا کہ میرے خاص امتی وہ ملک شام کی ہجرت کریں گے اور عرب میں تباہی مچے گی، عرب تباہ ہو جائیں گے، پورا اہل عرب تباہ ہو جائے گا۔ وَإِلٌ لِّلْعَرَبِ مِن شَرٍ قَدْ اقْتَرَبَ، حضور نے کہا تھا عرب پورا برباد ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، حضور نے کہا ہے۔ اس لیے اس کا برباد ہونا یقینی ہے، اس لیے انتظار مت کرو، اپنے لیے اور خاص کر پوری امت کے لیے عافیت مانگو۔ جو امت کے لیے مانگے گا اللہ رب العزت اس کو خود کو بھی محفوظ رکھے گا۔ ایک حدیث سناؤ، پیاری حدیث ہے، اس لیے سنا رہا ہوں، آپ نے سنی بھی ہوگی لیکن بہت کام کی حدیث ہے۔ یہ حدیث آپ نے سنی کہ جب دجال مدینہ منورہ میں اترے گا اور آپ حج میں گئے ہو اگر، تو آپ نے جبل احد دیکھا ہوگا، جبل احد کی رائٹ سائڈ پر ایک بنگلہ آپ کو دکھے گا، چھوٹا سا بنگلہ۔ علماء کہتے ہیں اس بنگلے کے پاس دجال اترے گا، اس بنگلے کے پاس دجال اترے گا، اور جیسے ہی دجال اترے گا مدینے میں زلزلہ آئے گا، زلزلہ آئے گا۔ تو حضور فرماتے ہیں وہاں سے منافق نکل کر بھاگیں گے، مدینہ خالی ہو جائے گا۔ اور حضور نے جو جملہ ارشاد فرمایا، عمران بیت المقدس وخراب یثرب، بیت المقدس آباد ہوگا اور مدینہ منورہ ویران ہو چکا ہوگا۔ کچھ مخلص لوگ مدینہ منورہ میں ہوں گے، باقی سب بھاگ چکے ہوں گے۔ ایک نوجوان آئے گا، دجال اس نوجوان کو قتل کرے گا۔ حدیث پڑھ لی ہے آپ نے، 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ وہ پہلے کہے گا مجھے رب مانتا ہے، نہیں مانتا ہوں تجھے رب، ٹکڑے کر دے گا، پھر اس نوجوان کو جوڑ دے گا۔ کیسے جوڑے گا؟ اللہ رب العزت ہمیں دکھا رہے ہیں کہ آج کیسی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، ہڈی ٹوٹ گئی پلاسٹر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا اسپرے آیا ہے کہ وہ مارو آپ کی ہڈی جڑ گئی۔ دنیا ترقی کر رہی ہے، دجال اس ترقی کے دور میں اترے گا تو وہ جوڑ دے گا، پھر پوچھے گا کہ کیا تو مجھے رب مانتا ہے؟ تو وہ کہے گا اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے۔ اب غور کیجئے حدیث میں، جس میں غور کرنا ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ اب دجال اس کو مارنا چاہے گا نہیں مار سکے گا۔ یہ جملہ اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ اگر عزت کی زندگی جینا چاہتے ہیں تو دجالوں سے کہنا پڑے گا کہ تم دجال ہو، تو اللہ رب العزت ایمان بھی سلامت رکھیں گے اور اللہ جسموں کو بھی سلامت رکھیں گے۔ یہ سبق ہے اتنے ٹکڑے میں کہ اس پر دجال کا وار نہیں چلے گا۔ وہ کہے گا، ڈنکے کی چوٹ کہے گا کہ تو دجال ہے، مجھے یقین ہے کہ تو دجال ہے۔ اس لیے اپنے اندر اگر ڈر لے کر چلتے ہیں ہم
اللہ کے سوا دجالوں کا ڈر ہے اگر ہمارے اندر، تو میرے بھائیوں اس حدیث کو بار بار پڑھیے، اس حدیث میں بار بار غور کیجیے۔ بہرحال شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مجھے یاد آیا۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو آپ لوگ جانتے ہوں گے، بہت سی مرتبہ بیانات میں ہم لوگ بولتے شیخ الہند، باہر نکل کے نوجوانوں سے پوچھتے شیخ الہند کو جانتے ہو؟ کہ کون ہے؟ پتہ نہیں ہے۔ یہ حالت ہے ہمارے نوجوانوں کی۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن جو دیوبند کے رہنے والے تھے، جنہوں نے اس ملک میں ریشمی رومال کی تحریک چلائی تھی، انگریزوں کا جینا مشکل کر دیا تھا، وہ محمود الحسن دیوبندی رات کو بوڑھے ہو گئے ہیں۔ رات کو ایک قاری صاحب کو کھڑا کرتے ہیں، رات بھر اللہ کے سامنے نماز میں کھڑے ہیں اور قرآن سن رہے ہیں۔ گھر والوں کو ترس آتا ہے کہ یہ بوڑھا پوری رات اس طرح قاری صاحب کے پیچھے بڑھاپے کی حالت میں کھڑے کھڑے قرآن سنتا ہے۔ قاری صاحب کو گھر والوں نے بلایا، ادھر آؤ، بہانہ بناؤ۔ کیا بہانہ؟ ایسا کہہ دو میں بیمار ہوں، تاکہ گھر والوں نے کہا کہ ہمارے والد صاحب کو سکون ملے، کچھ راحت ملے۔ قاری صاحب نے آ کر کہا حضرت میں آج بیمار ہوں، اس لیے حضرت میں آج لمبا قرآن نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ تو حضرت بھی حضرت نے کہا بیٹا، شاگرد تھے نا، کہا بیٹا سو جاؤ، میرے بستر پر سو جاؤ، تم آرام کرو۔ ان کو وہاں سلا دیا، چونکہ حضرت کا حکم تھا، وہاں سو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ کوئی پاؤں دبا رہا ہے، آنکھ کھلی تو حضرت تھے، اٹھ گئے، کہا حضرت میں قرآن سنانے کے لیے تیار ہوں۔ جو جملہ حضرت کا میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ گھر والوں نے کہا کیوں اتنی تکلیف اٹھا رہے، آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں۔ حضرت نے جواب دیا پتہ نہیں اگلا رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اور آج ہر نوجوان کو یقین ہے کہ میں تو لمبی زندگی جینے والا ہوں، اس لیے آخری عشرے میں بازاروں کو آباد کرو، عید کی تیاری آخری عشرے میں کرو۔ دہلی میں 2:30 بجے مسلمانوں کی دکانوں کو پولیس والوں نے بند کروایا تو مسلمانوں نے شور مچایا، اور شور کاہے کا مچایا کہ رمضان کی رونق ختم ہو گئی۔ یہ ہے امت مسلمہ کہ جس کے رمضان کی رونق بازاروں کی آبادی ہے۔ جس امت کے رمضان کے رونق بازاروں کی آبادی ہو، وہ امت تباہ ہو چکی ہے، وہ امت روحانی اعتبار سے مر چکی ہے۔ اب دنیا والوں کو یہ بتانا پڑے گا کہ آخری عشرے میں بازار ویران پڑے رہیں گے اور اللہ کا گھر آباد ہوگا، مسجد آباد ہوگی۔ مسجدوں کو آباد کر کے بتاؤ۔ اور غلط فہمی کیا ہے ہمارے یہاں کہ آخری عشرے میں اعتکاف کون کرے گا؟ کہا جو سنت مؤکدہ اعتکاف کرنا چاہتا ہے وہی اعتکاف کرے گا۔ اتنے ہی لوگ مسجد میں نظر آتے ہیں۔ اے اللہ، کیسی شریعت کی شبیہ بگاڑ کر رکھی ہے، حالانکہ آخری عشرے میں نفلی اعتکاف بھی کر سکتے ہیں۔ ارے بھائی سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ میں صرف بول رہا ہوں، آخری عشرے میں نفلی اعتکاف بھی کر سکتے ہیں، سنت اعتکاف ضروری نہیں ہے۔ کوئی آدمی ایسا ہے کہ وہ کاروبار سے جڑا ہوا ہے، سنت اعتکاف نہیں کر سکتا، تو وہ نفلی اعتکاف آخری عشرے میں کر سکتا ہے۔ آخری عشرے میں جوانوں کی بھیڑ مسجد میں رات کو ہونی چاہیے۔ تراویح کے بعد یا سو جاؤ، 2-3 بجے مسجد میں آؤ اور آ کر اللہ کے سامنے، ایک نوجوان وہاں رو رہا ہو، ایک نوجوان وہاں سجدے میں ہو، ایک نوجوان وہاں قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، ایک نوجوان یہاں ذکر کر رہا ہو، وہ منظر اللہ دیکھ کر کتنا خوش ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ آخری عشرے میں آپ مسجد میں رات کو نہیں آ سکتے، بازار میں جانے کا مزہ چکھا ہے، اب اللہ کے گھر میں آ کر رونے کا مزہ بھی چکھ لے ہم۔ اس لیے نفلی اعتکاف شروع کرو۔ میں نے ایک جگہ کہا، گاؤں میں کہا تھا، گاؤں میں تو پورا گاؤں رات کو آ کر مسجد میں قیام کرتا، 2 گھنٹہ سوتا، اور سونے کے بعد پورا گاؤں عبادت کر رہا ہے رات میں۔ کیا منظر ہوگا اس مسجد کا کہ جس مسجد میں رات کو داخل ہو 3 بجے اور یہ منظر دیکھنے کو ملے۔ چلو 3 بجے نہیں، 4 بجے تو کم از کم یہ منظر مسجد میں نظر آئے۔ اتنے دن رہ گئے ہیں، 6-7 دن رہ گئے ہیں ہمارے پاس۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمت کرو، نوجوانوں ہمت کرو کہ میں نفلی اعتکاف کے لیے اپنا وقت فارغ کروں گا۔ دن میں فارغ کرو، رات میں فارغ کرو، کوئی بھی ایک وقت فارغ کرو۔